سردی غضب کی شدت دہا رہی تھی۔ اس خطرناک سرد موسم میں ہر کوئی اپنے بستر میں دبکا موسم سرما کے مزے لے رہا تھا، لیکن گلیوں میں پھرتا میرا وجود موسم کی سختی سے بے نیاز تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے سر پر پورے خاندان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے چند پیسے لے کر جاؤں گا تبھی تو گھر والے کھانا کھا سکیں گے۔ میرے پاس ایک لال رنگ کا کولر تھا جس کے اندر میں نے گرم گرم انڈے رکھے ہوئے تھے۔ میں گرم انڈے، ابلے ہوئے انڈوں کو بیچ بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ اب بھی گلیوں میں بلند آواز لگا کر میں بستر میں دبکے لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ روزانہ ہی میرے 10 سے 12 انڈے بک جایا کرتے تھے۔ چند پیسے جمع ہو جاتے تو میں انہی پیسوں سے کھانا لے کر گھر چلا جاتا۔ میرا نام واجد حسین ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ابا میرے بیمار رہا کرتے تھے کیونکہ انہیں گردے کی تکلیف تھی۔ بچپن سے ہی آوارہ دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ نشے جیسی لت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ گھر والوں نے ان کے اس خراب عادت کے اوپر پردہ ڈالا اور غریب گھرانے کی لڑکی کو بیاہ کر لے آئے، کیونکہ میری ماں پوری زندگی حالات کی چکی میں پس کر رہ گئی تھی۔ مجھ سے 2 بڑی بہنیں تھیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں، جبکہ میں 17 برس کا کم عمر نوجوان تھا۔ ابھی میٹرک کے پیپر ہونے والے تھے۔ میں کسی صورت اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پڑھائی کس قدر ضروری ہے۔ اسی لیے رات کو سردیوں میں انڈے وغیرہ بیچ کر گھر کا گزارا کرتا، جبکہ گرمیاں آنے پر میں کوئی دوسرا کام کرنا شروع کر دیتا تھا۔ پہلے میں فارمی انڈے بیچا کرتا تھا، لیکن پھر ایک آدمی نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں سردیوں کو دیسی انڈے فروخت کروں گا تو اس میں مجھے زیادہ منافع حاصل ہوگا۔ اس آدمی کی بات مان کر میں نے چپکے چپکے کچھ رقم جمع کرنا شروع کی اور اس رقم سے میں 3-4 دیسی مرغیوں کے بچے لے کر آ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مرغیاں بڑی ہوتی گئیں اور دھیرے دھیرے میری محنت رنگ لائی جب وہ ایک ایک کر کے انڈے دینے لگیں۔ یوں میں ان کے انڈے جمع کرتا اور پھر زیادہ جمع ہونے پر انہیں گلیوں میں ابال کر بیچ دیتا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے ابا اب بستر سے جا لگے تھے کیونکہ ان کے گردے میں خرابی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہ رہے تھے، لیکن ہمیں ابھی سے بھی اپنے ابا کی صحت سے محبت تھی۔ میں کوشش کرتا کہ انہیں وقت پر دوائی گولی مل سکے تاکہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رہے۔ یوں ہم گھر کے 5 افراد تھے۔ بڑی بہنیں بھی گھر میں سلائی وغیرہ کر لیتی تھیں۔ محلے پڑوس سے چند کپڑے آ جاتے تو وہ گھر کی تھوڑی بہت ضرورتیں پوری کر دیا کرتی۔ اوپر سے میری پڑھائی کا خرچہ پھر اکثر ہی وہ اپنی سلائی سے دیتی تھیں۔ اب میں چونکہ 17 برس کا ہو گیا تھا، اس لیے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اپنی بہنوں سے اپنی ضرورتوں کے پیسے لوں۔ یوں میں نے اپنی ایک ہم عمر دوست کی دیکھا دیکھی یہی انڈے بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ سردیاں بھی غضب کی تھیں۔ ایسے میں رات کے اس پہر سردی سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ جب سرد ہوا کے جھونکے منہ پر لگتے تو مانو جان ہی نکل جایا کرتی تھی، لیکن میں بھی ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ گھر میں 4 مرغیاں پال رکھی تھیں جو دیسی انڈے دیتی تھیں۔ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھیں کیونکہ میں نے انہیں جب پالا تھا جب وہ بالکل ہی چوزے کی طرح چھوٹی چھوٹی تھیں، اور میری قسمت اچھی تھی کہ جو 4 بچے میں نے خریدے تھے وہ بڑے ہو کر مرغیوں میں سے ڈل گئے تھے۔ ہمارا گھر بھی کچا سا تھا، بس ایک گھر کا کمرہ ہی پکا تھا، باقی تو پورا صحن اور باہر کی دیواریں بھی کچی تھیں۔ بارشوں میں اکثر ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ صحن میں رکھا ہوا سارا سامان ہم کمرے میں اٹھا کر لے آتے تھے۔ ہمارا گھر اس محلے میں واقع تھا جہاں پر اکثر ٹوٹے پھوٹے پرانے زمانے کے مکان تھے۔ اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے گھر کے برابر میں جو خالی گھر ہے 3-4 ترتیب سے بنے ہوئے تھے، وہاں پر جنات رہتے ہیں، لیکن ہمارا ان سے آج تک کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں آئے ہوئے ابھی ہمیں چند سال ہی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ہمارا گھر کوئٹہ کے ایک نواحی گاؤں سے تھا، لیکن کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر کوئی بھی بندہ بھوکا نہیں مر سکتا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے لوگ یہاں پر قدم قدم پر موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ میرا ذہن ایک کاروباری ذہن تھا، اسی لیے میرے دوست مذاق مذاق میں کہتے تھے کہ تو بڑا ہو کر بہت بزنس مین بنے گا۔ میں ان کی باتوں پر مسکرا دیتا اور پھر دل ہی دل میں آمین کہتا۔ نئے نئے خواب تو میری آنکھوں نے بھی دیکھ رکھے تھے، حالانکہ میں غریب لڑکا تھا، لیکن پھر بھی خواب دیکھنے پر میری آنکھوں میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتا تھا۔ آج بھی اس وقت سردی کے موسم میں گلیوں میں گھوم گھوم کر آوازیں لگا رہا تھا، گرم انڈے لے لو، گرم انڈے۔ کسی کسی گھر کا دروازہ کھلتا اور وہ مجھ سے ابلے ہوئے انڈے لے کر پیسے دیتا
اور جلدی سے اپنے گھر میں گھس جاتا۔ بستر میں بیٹھ کر انڈے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج تک میں نے ایک بھی ابلا ہوا انڈا اس سرد ترین موسم میں نہ کھایا تھا۔ اگر خود انڈے کھا لیتا تو بھلا کیسے پیسے کماتا؟ یہی سوچ کر میں گن گن کر سارے انڈے کولر میں رکھ لیتا تھا۔ جب گھر سے نکل کر آتا تو اماں اور بہنیں پریشان سی ہوتی تھیں کہ ابھی سے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے اور آدھی رات کو یوں گھر سے نکل جاتا ہے، لیکن میں ان کی بات پر ہنس دیتا کہ یہ ہمارا گاؤں نہیں بلکہ کراچی ایسا بڑا شہر ہے جہاں پر دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک موسم کے تیور بدلنے لگے۔ سخت سردی میں بھی آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے تو سردی کی شدت زیادہ ہی بڑھ جاتی۔ آج موسم اس قدر خراب ہو رہا تھا کہ اماں بہنوں نے مجھے باہر نکلنے ہی نہ دیا۔ میں بے بسی سے گھر پر ہی رک گیا۔ آج کا دن میرے لیے خراب ثابت ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ٹپ ٹپ تیز بارش برسنے لگی۔ پورا گھر بری طرح گھبرا گیا کیونکہ یہ بارش ہم غریب لوگوں کے لیے ایک زحمت کے سوا کچھ نہ تھی۔ ایسے میں بہنیں اور امی جلدی جلدی سامان اٹھا کر اندر رکھنے لگیں۔ کچن کا سامان، باہر رکھی ہوئی صندوق وغیرہ، بستر اور بھی دیگر چیزیں جو جلدی جلدی اٹھا کر اندر رکھ رہی تھی۔ میں بھی ان کی مدد کروانے لگا۔ ایسے میں ابا نے مجھے آواز دے کر بلوایا اور کہنے لگا کہ میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، تم ذرا میری ٹانگیں دبا دو۔ اب میں ان کی ٹانگیں دبانے میں مگن تھا۔ باہر تیز بارش کا راج تھا۔ ہمارا کچا صحن تو ویسے ہی پانی سے بھر جایا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی۔ رات کو سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھا، جیسے میں ایک جنگل میں بھاگ رہا ہوں۔ شاید میری کوئی چیز گم ہو گئی تھی جسے میں نے روتے روتے تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھ کر میں چونک گیا تھا۔ جیسے ہی اٹھ کر امی سے ناشتہ مانگا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب سامنے میری نظر دربے پر پڑی، امی کچھ خاموش تھی، بہنیں بھی چپ چپ سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرے دل کو دھڑکا لگا تھا۔ تبھی میں نے ڈربے کو کھول کر دیکھا تو وہاں پر میری مرغیاں غائب تھیں۔ اس بارے میں اماں اور بہنوں سے سوال کیا تو وہ دونوں خاموش رہیں۔ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں، واجد بیٹا، رات کو سارا سامان اندر رکھ لیا لیکن تمہاری مرغیوں کا خیال ہی نہ آیا، نہ میرے ذہن میں نہ تمہاری بہنوں کے ذہن میں۔ بس وہ بارش میں بھیگ کر اتنی گیلی ہو گئی تھی کہ شاید سردی لگنے کی وجہ سے مر گئی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ جب ہی بھاگتا ہوا پاس بنی ہوئی کچرے کی ڈھیری پر گیا، وہاں پر میری پالی ہوئی جان سے زیادہ عزیز مرغیاں کچرے کی طرح پڑی تھیں۔ میں زاروں قطار رونے لگا۔ گھر واپس آیا تو میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بہنیں اور امی مجھے منا کر تھک گئی، لیکن میں نے کسی صورت انہیں معاف کرنے والا نہیں تھا۔ آخر کو انہیں سب سے پہلے مرغیوں کو ہی اندر لے جانا چاہیے تھا۔ وہ جاندار تھی اور بے زبان تھی، لیکن ساری غلطی میری تھی۔ مجھے بھی تو ان کا خیال ہونا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں میں ہی سب سے پہلے انہیں اندر لے کر گیا؟ میں اپنے آپ کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ امی کو معلوم تھا کہ میرا لگاؤ ان سے کس قدر ہے، جبھی تو میں نے نہ صبح کا ناشتہ کیا اور نہ ہی دوپہر کو کچھ کھایا تھا۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ میرا روزگار مجھ سے چھن گیا ہے۔ ان کے انڈے بیچ کر میں اپنی پڑھائی کے اخراجات اور ابا کی دوائی گولیاں پوری کر پاتا تھا۔ پھر اس رات میری رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ سارے گھر والے سو گئے تو میں سوچنے لگا کہ مجھے اپنی مرغیوں کی ایک یادگار بنانی چاہیے تاکہ یاد رہے کہ یہ میری مرغیوں کی قبر ہے۔ یہی سوچ کر سب کے سو جانے کے بعد آدھی رات کو میں گھر سے باہر نکلا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا کیونکہ بارش کے بعد سردی میں اور شدت سے اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں ٹارچ پکڑے میں کچرے کی ڈھیری کی طرف آیا۔ وہ ابھی بھی ویسے کی ویسے پڑی تھیں، بس ان کی کچھ باقیات سلامت تھیں، باقی تو پوری طرح سے شاید انہیں کتے بلی کھا چکے تھے۔ مجھے بہت رونا آیا۔ اب میں انہیں لے کر ایک ویران گھر میں جا رہا تھا۔ ہماری اس گلی میں بہت سے خالی مکان موجود تھے جب ٹوٹے پھوٹے کھنڈر بن چکے تھے۔ انہی میں سے ایک خالی گھر میں انہیں لے کر جا رہا تھا۔ پھر ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں بیٹھ کر زمین کھودنے لگا اور اپنی مرغیاں ان میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اب میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے میں مصروف تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے رونا آ رہا تھا جیسے میرا کوئی اپنا مجھ سے بچھڑ گیا ہو۔ کیوں رو رہے ہو لڑکے؟ اپنے قریب سے اس قدر بھاری اور ڈراؤنی آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ روتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو روشنی میں کھڑا کالے لباس والا عجیب سا شخص بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ یہ اچانک یہاں پر کیسے آ گیا؟ اور اس کا حلیہ کوئی عام انسانوں جیسا تو ہرگز نہیں تھا۔ یہ تم نے کس کی قبر بنائی ہے؟ اب اس کی نگاہ میں وہ قبر آ چکی تھی۔ کیا تم کوئی چور ہو جو یہاں کوئی چیز چھپا رہے ہو؟
جب اس نے یہ سمجھا تو میں بری طرح گھبرا گیا، تبھی جلدی سے کہنے لگا، نہیں نہیں، میں کوئی چور نہیں ہوں، بلکہ یہ قبر تو میں نے اپنی مرغیوں کے لیے بنائی ہے جو آج صبح صبح بارش کی وجہ سے مر گئی۔ میری اس بچکانہ بات پر وہ نہ جانے کیوں مسکرا دیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، پھر میں روتے روتے وہاں سے جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دے کر روکا، سنو لڑکے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں فوراً ہی پلٹا تھا، پھر آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے کہنے لگا، کیا تم میری مرغیوں کو واپس لا سکتے ہو؟ اس نے میری بات پر سر ہلایا اور کہنے لگا، میں تمہیں یہ مرغیاں تو واپس نہیں دے سکتا، لیکن میرے پاس ایک ایسی مرغی ہے جو تمہاری زندگی بدل دے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، دل میں خیال بھی آیا کہ یہ آدمی بھلا میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے، آخر میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا بھلا کیا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہاری مدد اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے خود کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہے۔ وقت آنے پر تم سے تمہاری مدد ضرور حاصل کروں گا، لیکن فی الحال میں تمہیں وہ چیز دے کر جا رہا ہوں جو تمہاری قسمت اور حالات دونوں بدل ڈالے گی۔ وہ مرغی ایسی ہے جو ایک نہیں بلکہ سینکڑوں انڈے دے سکتی ہے۔ وہ ایک جادوئی مرغی ہے، تم چاہو تو اسے اپنے ساتھ لے کر آزما لو۔ ابھی سے ہی میری آنکھیں خواب سے جانے لگی تھیں، میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ پھر میں نے اس مہربان شخص کو دیکھا جو انجان ہوتے ہوئے بھی میری مدد کر رہا تھا، لیکن بھلا ایسی مرغی کہاں ہوتی ہے جو ایک انڈا نہیں بلکہ سینکڑوں انڈے دیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک دوسرے برابر والے گھر میں چلا گیا۔ اس کا بند کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کمرہ تھا یا کوئی محل۔ خوبصورت شاندار طریقے سے سجایا ہوا یہ کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کے استعمال میں ہو، حالانکہ یہ پورا گھر ٹوٹا پھوٹا سا کھنڈر سا تھا۔ پھر اس کمرے کا ایسا راز میرے ہوش اڑا رہا تھا۔ اچانک ہی وہ ایک سنہری رنگ کا باکس میرے سامنے لے کر آیا۔ میں نے جیسے ہی وہ باکس کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں ایک بہت خوبصورت مرغی تھی۔ وہ مرغی نہایت ہی خوبصورت تھی، عجیب نکلی نکلی سی مرغی لگ رہی تھی، لیکن وہ اس باکس کے اندر حرکت کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ مرغی بہت قیمتی ہے، اسے ہمیشہ اپنی دولت کی طرح سنبھال کر رکھنا، کیونکہ یہ ایک جادوئی مرغی ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس مرغی کا راز کسی کے سامنے بتا دیا تو یہ کبھی وہ کام نہیں کر سکے گی جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ پھر تمہاری قسمت بدلنے کا خواب بس ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ اسی لیے آج سے ہم دونوں کے درمیان ایک چھپا ہوا راز ہے۔ آج میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، کل کو مجھے تمہاری مدد چاہیے، لیکن اس کام کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ میں جب چاہوں تم سے مدد مانگنے تمہارے پاس آ جاؤں گا، اسی لیے میری مرغی کو سنبھال کر رکھنا۔ جب ہم دونوں کا کام پورا ہو جائے گا تو یہ مرغی مجھے واپس دے دینا۔ اس طرح سے تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی اور میرے حالات بھی، کیونکہ اس وقت میں بھی پریشان حال مخلوق ہوں۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، ضرور یہ کوئی پراسرار راز تھا جو مجھ پر ابھی نہیں بلکہ جب کھلے گا، جب یہ مجھ سے مدد مانگنے میرے پاس آئے گا۔ لیکن آج اس نے اپنی یہ جادوئی مرغی دے کر مجھ پر یہ احسان کر دیا تھا۔ میں اپنی مری ہوئی مرغیوں کا غم بھلا بیٹھا تھا۔ وہ سنہری باکس اپنی چادر میں چھپائے اب میں گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ گھر والوں کے علاوہ کوئی غیر یہ راز نہ جان پائے، پھر مرغی اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اب میں نے اسے کمرے میں لا کر چھپا دیا تھا۔ بار بار ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے کہ امی اور بہنوں کو اس مرغی کا راز کیسے بتاؤں۔ نہیں نہیں، یہ راز بتانے سے پہلے مجھے ہی اسے دیکھنا ہوگا کہ اس آدمی کی باتیں سچی ہیں یا صرف جھوٹ پر مبنی۔ پھر اس رات میں نے اسے الماری میں رکھ دیا اور خود میں بڑی بے قراری سے سویا تھا۔ صبح اٹھا، جیسے ہی الماری کھولی وہاں انڈوں کے ڈھیر لگے تھے، اوپر نیچے دائیں بائیں غرض کہ سینکڑوں کے حساب سے انڈے پوری الماری انڈوں سے بھر چکی تھی۔ میں بری طرح خوشی سے چیخنے لگا۔ امی بہنیں بھاگتی ہوئی آئی تھیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے اتنی زیادہ تعداد میں انڈے دیکھے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ سنہری باکس والی مرغی جب انہیں کھول کر دکھائی تو وہ حیرت سے سب دنگ رہ گئے تھے۔ امی کہنے لگی، یہ کوئی بھوت پریت یا جادو ٹونے کا معاملہ تو نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت آ جائے؟ تو میں نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت مہربان آدمی تھا۔ اس نے اپنی جادوئی مرغی مجھے دی کیونکہ میں وہاں پر بیٹھا رو رہا تھا۔ شاید اس نے میرے آنسوں پر ہی ترس کھایا ہوگا۔ پھر بہنوں نے جلدی جلدی انڈے پیک کرنا شروع کیے۔ اب مجھے وہ دکانوں پر جا کر سیل کرنے تھے۔ یوں میرا انڈوں کا کاروبار شروع ہو گیا۔ وہ مرغی روزانہ سینکڑوں کے حساب سے انڈے دیتی اور میں انہیں لے جا کر دکانوں پر بیچ دیتا۔ شہر میں بھی ایک بھی ایسی دکان نہیں تھی جہاں پر میں نے انڈے سیل نہ کرتا تھا۔ اب میں نے ساری دکان والوں کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے ہی انڈے خریدا کریں۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔
کیونکہ میرا ایک بھی انڈا خراب نہیں نکلتا تھا، اور خراب نکلتا بھی کیسے؟ جس نے مجھے یہ مرغی دی تھی وہ ایک مہربان شخص تھا۔ اس کی کہی ہوئی ایک بھی کوئی بات جھوٹ نہیں نکلی تھی۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل ہو رہی تھی۔ روزانہ بھری ہوئی جیب لے کر میں گھر واپس آیا کرتا تھا۔ امی بہنوں نے سلائیاں کرنی چھوڑ دی تھیں، کیونکہ مرغی کے انڈے ہی اتنے ہوتے تھے کہ انہیں پورا دن پیک کرنے میں لگ جاتا تھا۔ اب ابو نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے اس کام کے لیے ایک دکان کھول لینی چاہیے۔ میں نے پورے گھر والوں کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ مرغی کا راز سوائے ہمارے گھر والوں کے کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ راز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس مہربان آدمی نے مجھے سختی سے منع کیا ہے۔ سارے گھر والے یہ بات سمجھ گئے تھے۔ اب میرے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ کہاں میں سردیوں کی سرد ترین راتوں میں غریب انڈے بیچنے والا لڑکا، اور کہاں اب دکان کھول کر کم عمری میں ہی لاکھوں روپے کما رہا تھا۔ دن بدن ہمارے حالات بدل رہے تھے۔ اب میں شہر میں انڈے والا واجد کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ مرغی میں کسی ایسے قیمتی خزانے کی طرح سنبھال کر رکھتا جیسے وہ میری پوری دنیا ہو، لیکن جمع کیے ہوئے پیسوں سے میں مزید کاروبار بھی کرنے میں مصروف تھا۔ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن میری یہ لاڈلی مرغی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ تب تک میں اپنے حالات سے بہتر کرنا چاہتا تھا۔ اب اماں ابا نے بڑی بہنوں کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بہنوں کی شادی ایسے کروں گا جیسے کوئی بادشاہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے۔ اماں میری باتیں سن کر حیران ہوتی۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا کم عمر لڑکا اور انڈوں کا کاروبار ایسے کر رہا تھا جیسے پہلے سے ہی وہ کاروبار کے راز جان گیا ہو۔ وہ ٹوٹا پھوٹا گھر جس میں ہم رہا کرتے تھے، اب اس گھر کو چھوڑ کر ہم ایک پوش علاقے کے اچھے گھر میں رہائش اختیار کر چکے تھے۔ ابا کا بھی اچھے سے علاج ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے میں نے اپنے ایک کاروبار سے 2-3 کاروبار شروع کر دیے تھے۔ انڈوں کا کاروبار الگ اور کپڑوں کا الگ، ساتھ ہی 2-3 دکانیں کرائے پر بھی خرید لی تھیں، جنہیں میں نے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ان سے اچھا کرایہ وصول کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ قسمت کے حالات کو بدل جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ پھر 3-4 سال ایسے گزرے، پتہ ہی نہ چلا۔ اب میری بہنوں کی شادیاں ہو رہی تھیں۔ ان کا جہیز دنیا نے دیکھا، کیونکہ میں نے دونوں کو اتنا جہیز دیا تھا کہ ہمارے پورے خاندان میں کوئی کسی کو نہ دے سکا تھا۔ گاؤں سے لوگ آئے، انہوں نے ہمارے حالات دیکھے۔ وہ بار بار راز پوچھتے کہ آخر میں نے یہاں آ کر کیا کیا، کیونکہ مجھے دیکھ کر کئی گاؤں کے لوگوں نے اس شہر میں آنے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن ہمارے گھر میں سے کسی نے بھی اپنی زبان نہ کھولی تھی۔ آخر وہ راز ہم کیسے بتا دیتے؟ اس راز کو بتاتے تو ہمارا سارا کاروبار رک جاتا۔ یہ مرغی کسی کی امانت تھی جو مجھے واپس لوٹانی تھی۔ اگر اس کے بارے میں کوئی جان جاتا تو لازماً وہ اسے چوری کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مجھے اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی تھی۔ آخر کو امانت میں خیانت کر کے میں اپنے لیے پھر سے وہی حالات پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میں بہت سال تک گزرا تھا۔ دونوں بہنیں شادی ہو کر ایک اچھے گھر میں چلی گئی تھیں۔ اب ابا کا بھی علاج ہوا تو پہلے سے بہتر نظر آنے لگے۔ انہیں اچھی خوراک مل رہی تھی۔ میں اماں کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ گھر میں ایک ملازمہ کام والی تھی، اور دکان پر بھی بہت سے ملازم کام کرتے تھے۔ 22 سال کی عمر میں ایک کاروباری شخصیت بن چکا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ اماں اور ابا اس دن بہنوں سے ملنے ان کے سسرال گئے ہوئے تھے۔ میں گھر میں اکیلا تھا۔ جب آدھی رات کو ہم میں سے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا، بلب کی ہلکی سی روشنی میں میں نے اپنے کمرے میں موجود اس شخص کو دیکھا جو میرے اوپر جھکا مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس چہرے کو بھلا میں کیسے بھول سکتا تھا؟ عجیب و غریب ہونے والا یہ سفید آنکھوں والا شخص اس سے کئی سال پہلے میرے سامنے آیا تھا۔ یہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں لمحے بھر کو تو اسے پہچان گیا۔ میرے پاؤں بری طرح ٹھنڈے ہونے لگے، تو گویا اس کے احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ اب وہ مجھے نہ جانے کیا کام بتانے والا تھا جسے کرنے کے بعد اس کا بدلہ پورا ہوتا۔ آج یہ اتنے سالوں بعد میرے سامنے آیا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کون ہو تم؟ میرا یہ سوال سن کر وہ زور زور سے کہہ کے لگا کر ہنسا تھا، ایسے کہ در و دیوار مجھے لرزتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگا، تم انسان ہوتے ہی بدنیت ہو، فوراً ہی کام کے بعد اپنا لہجہ اور اپنی آنکھیں بدل لیتے ہو۔ اس کا غصہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ پھر معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، نہیں میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ گھبراہٹ میں یہ الفاظ میرے منہ سے ادا ہوئے ہیں، لیکن مجھے اس بات پر حیرانی تھی کہ وہ بند کمرے سے اندر آیا تھا۔ اس کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ تھے، وہ زمین سے ہی چند فٹ اوپر ہوا میں تحلیل تھا۔ اس نے میرے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی تھی۔ کہنے لگا، میں ایک جنات ہوں جو کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہوں۔ میرے بارے میں زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے ساتھ چلو، تمہیں وہ بات بتانے والا ہوں جو پچھلے کئی سالوں سے میں اکیلا جھیل رہا ہوں۔
آج تمہارا وہ وقت آ گیا ہے جب تم میرا ایک کام کر کے میرے بھی اسی طرح مدد کرو جس طرح چند سال پہلے میں تمہاری مدد کی تھی۔ وہ ایک مہربان جن تھا، اس کا ہر کام میں کرنے کے لیے تیار تھا۔ آخر کو اس نے میری پوری زندگی بدل ڈالی تھی۔ میں دل و جان سے ہماتن گوش ہوا تو وہ کہنے لگا، یہاں پر کوئی بات نہیں کروں گا، تم میرے ساتھ اس بستی میں بنی ہوئی پیچھے جھاڑیوں کی طرف آؤ، اور وہاں پر آج کل جو موجود پرانا درخت میرا ٹھکانہ ہے، وہ علاقہ اور وہ پرانی جگہ میں کب سے چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں آدھی رات کو پاگلوں کی طرح اٹھا جلدی جلدی کپڑے پہنے اور اپنی چادر اٹھا کر گھر سے باہر نکلا۔ دروازے پر کھڑا چوکیدار مجھے دیکھتا رہ گیا، لیکن میں نے اس کی کوئی آواز نہیں سنی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے لمحہ بھی تاخیر ہو اور وہ جنزاد مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اب میں اکیلا اس سنسان سڑک پر تیز تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی یہ جو علاقہ تھا، یہاں کے لوگ زیادہ تر گھر سے باہر ہی نہ نکلتے تھے اور نہ ہی اس بات کی خیر خبر رکھتے کہ دوسرے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ میں جلدی جلدی علاقے سے باہر نکلا اور اسی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ علاقہ اکثر میں آتے جاتے دیکھتا تھا۔ یہ سنسان اور ویران تھا۔ یہاں پر آس پاس سوائے جھاڑیوں اور درختوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا درختوں کے پیچھے چھپا وہ جنزاد میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا، وہ اچانک ہی اسی درخت کے پیچھے سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اس کی ہیبت ناکی آج بھی عروج پر تھی۔ میں اس کے سامنے بڑے ادب سے کھڑا تھا۔ پھر وہ یہ دیکھ کر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اتنی جلدی یہاں پر پہنچے ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم ایک احسان فراموش انسان ہرگز نہیں ہو۔ میں نے بڑے ادب سے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، مجھے آپ کی ہر بات اچھی طرح سے یاد ہے، اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ مجھے آپ کا وہ کام کرنا ہے جسے سالوں پہلے آپ نے مجھے نہیں بتایا، لیکن آج اسی کام کے لیے میرے سامنے آئے ہیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش نظر آیا۔ پھر ایک پراسرار نظریں مجھ پر ڈال کر کہنے لگا، کیا تمہیں مجھ سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اب میں خاموش ہو گیا تھا۔ دل میں سوچا اسے کہوں کہ مجھے اس ویران جگہ پر کھڑے ہو کر کس قدر خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن جس طرح سے اس نے مجھ پر مہربانی کی تھی، اس کی وجہ سے وہ میرا محسن بن گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، آج کئی سالوں پہلے میں بھٹکتا ہوا اس دنیا میں پہنچا تھا۔ میں ایک قبیلے کا سردار تھا، بڑی بڑی خوشی خوشی اپنی قبیلے میں زندگی گزارتا تھا، کیونکہ سارے جنزاد میرے ماتحت تھے۔ وہ میرے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں نے اپنے قبیلے کی سب سے حسین اور خوبصورت جنزادی سے شادی کی تھی، لیکن جنزادی کو نئے نئے عملیات کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت ایسا کچھ کرنے کا سوچتی جو عام جنات نہیں کر سکتے۔ شاید قبیلے کی ملکہ بننے کے بعد وہ اپنے آپ کو ساری جنزادیوں سے زیادہ طاقتور بنانا چاہتی تھی۔ میں اسے سمجھاتا کہ اندھی تقلید کے چکر میں کوئی بھی اپنے آپ کو نقصان نہ کر بیٹھے، لیکن وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانتی تھی۔ حد سے زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت خوش اور سمجھدار سمجھتی تھی۔ اکثر مجھے بنا بتائے انسانوں کی دنیا میں جا پہنچتی۔ وہاں اس کے تعلقات ایسے عاملوں سے تھے جو جنات کو ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ وہ کئی عاملوں کے ذریعے خطرناک عملیات کر کے مجھ سے زیادہ طاقتور بن چکی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی حد سے زیادہ اصول بھی انسان کو تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا جب وہ ایک دن مجھے بھی نہ بتائے ایک عامل کے پاس جا پہنچی، اور وہ نہ جانے کہاں سے معلومات کر لیتی تھی، پھر کسی نہ کسی طرح انسانوں کی دنیا میں پہنچ جاتی۔ لیکن اب کی بار وہ جس عامل کے پاس گئی وہ بہت خطرناک اور شیطانی عامل تھا۔ خوبصورت جنزادی کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی، اور اس نے اسے عمل سکھانے کے بہانے ایک ایسا عمل بتایا جس سے آہستہ آہستہ وہ اپنی ساری طاقتیں کھوتی کمزور پڑتی گئی۔ اب وہ کئی دن تک قبیلے میں واپس لوٹ کر ہی نہ آتی تھی، کیونکہ عامل نے اسے ایسا کر دیا تھا کہ اب وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ عامل کی اسے دیکھ کر نیت خراب ہو چکی تھی۔ یوں تو اس کا کئی جنات سے رابطہ تھا، لیکن پہلی بار کسی خوبصورت جنزادی سے واسطہ پڑا تھا، اس لیے اس نے اس جنزادی کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ میری ملکہ کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ میں اس سارے معاملے سے بے خبر تھا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ جس طرح وہ پہلے کی طرح چند دن انسانوں کی دنیا میں رہ کر آ جاتی ہے، اسی طرح ایسے ہی واپس لوٹ آئے گی۔ لیکن پھر کئی مہینے اور سال گزر گئے، وہ واپس لوٹ کر نہ آئی۔ اب میں بھٹکتا ہوا انسانوں کی دنیا میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنے قبیلے کے طاقتور جنزادوں کے ذریعے اس کے بارے میں معلومات کروائی، لیکن اس انسانی شیطانی عمل کے آگے سب کی طاقتیں ماند پڑ گئی تھیں۔ وہ جنزادی کو اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ عنقریب اس سے شادی کرنے کا خواب دیکھنے لگا۔ کئی سال اسے ڈھونڈنے کے بعد بھی میں اس کی کھوج نہ لگا سکا تھا۔ پھر ایک دن میں قبیلے واپس آ گیا تو مجھے ایک جنزاد عامل نے بتایا کہ وہ چونکہ ایک انسان ہے اور اس کی عقل کو کوئی انسان ہی مات دے سکتا ہے، یوں کسی سمجھدار انسان کو اس کے پاس بھیج کر اپنی جنزادی کو آزادی دلوا سکتے ہو۔ یہ بات اگرچہ بہت مشکل تھی،
میں کسی انسان کے سامنے آتا تو وہ مجھ پر پہلے ہی حملہ آور ہو جاتا، کیونکہ انسان جنات سے بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ کوشش کر چکا تھا۔ جب بھی کسی انسان کے سامنے آتا تو مجھے دیکھ کر بھوت بھوت چلاتا ہوا میرے سامنے سے بھاگ جاتا۔ اب میں شدید بے بسی کی کیفیت میں گرفتار انسانوں کی ایک ٹوٹی پھوٹی بستی میں اپنے دن رات گزارنے لگا، کیونکہ جنزاد عامل نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اس کام کے لیے مجھے تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں وہ عامل کوئی جنزادی ملکہ کو نقصان پہنچا دے۔ اب میں صبر کر کے بیٹھ گیا تھا۔ جب بھی میری نظر تم جیسے حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان پر پڑی، جب میں تمہارے سامنے آیا تو تم اس قدر غم میں مبتلا تھے کہ تم کسی بھی خوف کا شکار ہی نہ ہو سکے کہ ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈر سے گھر میں بلا ایک لمبا چوڑا عجیب سا دیکھنے والا شخص میرے سامنے کیسے آ گیا۔ یہ بات تم نے سوچی ہی نہ تھی، اور پھر میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت اور جادوئی مرغی تمہارے حوالے کر دی۔ میں جانتا تھا کہ جب تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے اور تم ان ساری دنیاوی پریشانیوں سے آزاد ہو جاؤ گے، تب تم میری مدد آرام سے کر سکتے ہو۔ یہی سوچ کر آج میں تمہارے سامنے آیا ہوں، لیکن تم ایک اچھے نوجوان ہو، کیونکہ تم آج بھی مجھے دیکھ کر خوف زدہ نہیں بلکہ میرا ہر کام کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہو۔ اس جنزاد کی کہانی سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ واقعی وہ بہت بڑی پریشانی میں گرفتار تھا۔ اتنے سالوں سے اپنی بیوی جنزادی سے دور وہ انسانوں کی دنیا میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ پہلے تو شاید میں اس کام میں کرنے سے گھبراتا اور کسی طرح انکاری ہو جاتا، لیکن اب میں ہر صورت میں اس جنزاد کی بیوی کو اس سے ملوانا چاہتا تھا، بھلے سے کچھ بھی ہو جائے، وہ شیطانی عامل کتنا ہی خطرناک ہو، لیکن مجھے اس کا یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگا کہ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس عامل کا ٹھکانہ بتا دوں، اس کے بعد میں تمہاری کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، واقعی تمہیں سارا کام خود کرنا پڑے گا۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، جس طرح کچھ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں اسی طرح کچھ روحانی طاقتیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ روحانی طاقت شیطانی طاقت کو شکست دے دے گی، آپ کی جنزادی ملکہ ضرور آپ کے پاس واپس لوٹے گی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ اس کے بعد وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں واپس لوٹ کر اپنے گھر آ چکا تھا۔ اماں اور ابا بھی گھر میں موجود تھے۔ مجھے رات کے آدھے پہر اسے حلیے میں دیکھ کر وہ پریشان ہوئے، تو میں نے انہیں تسلی دی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس ایک ضروری کام کرنے گیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ اب میں دن رات سوچوں میں گرفتار رہتا کہ کیونکہ میں اس عامل کے پاس جا کر اس جنزادی ملکہ کو کیسے آزادی دلواؤں۔ وہ عامل بہت بڑا اور پانچا ہوا تھا۔ وہ نہ صرف خود خطرناک تھا بلکہ اس کے آستانے کے مرید بھی انتہائی خطرناک لوگ تھے، اور جن کا وہ کام کرتا تھا وہ بھی شیطانی فطرتوں کے مالک لوگ تھے، جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، جو اکثر اپنے کاروباری حریف پر بندش وغیرہ کروانے کے لیے اس شیطانی عامل سے روابط بھی قائم کر لیتے۔ یوں وہ بھاری پیسوں کے عوض ان کے کام کر دیتا اور خود امیر سے امیر ہو گیا۔ اس کے آستانے پر چاروں طرف پہرے دار کھڑے رہتے تھے۔ ان سے ملنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن چونکہ میں بھی ایک بڑا بزنس مین بن چکا تھا، لیکن مجھے اتنی کم عمری میں بزنس مین بنتے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ لڑکا شہر کا جانا مانا کاروباری شخص ہے۔ پھر دوسری شام میں اس کے آستانے پر پہنچا۔ اس سے ملاقات کے لیے مجھے پہرے داروں کو اچھی خاصی رقم دینی پڑی تھی۔ تبھی میں اندر جا پہنچا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس، گلے میں بڑی بڑی مالائیں پہنے اور ہاتھ میں ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی پہنے گندے دانتوں والا وہ شخص مجھے پہلی ہی نظر میں بہت برا لگا، لیکن میں اس کی اچھائی برائی جاننے نہیں بلکہ اس جنزادی ملکہ کو آزادی دلوانے آیا تھا جو سالوں سے اس کی قید میں تھی۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید مریدوں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں شہر کا ایک کاروباری شخص ہوں۔ تبھی وہ پیلے دانتوں سے مسکراتا ہوا کہنے لگا، بول بچہ، کیا کام ہے تجھے؟ پھر خود بخود نہ جانے میرے منہ سے کیسے نکلا کہ عامل بابا مجھے جنات سے ملنے کی خواہش ہے۔ وہ میری بات سن کر چونک گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، تجھے کیسے علم کہ میرے روابط جنات کے ساتھ بھی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شک تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ پھر کہنے لگا، نہیں، مجھے علم تو نہیں، لیکن ایک بہت بڑے بزنس مین دوست نے مجھے بتایا ہے کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جو کوئی عامل نہیں کر سکتا۔ آپ بہت پانچے ہوئے ہیں اور ہر کسی کا کام چٹکیوں میں کر دیتے ہیں، اس لیے اپنی خواہش کو لیے میں آپ کے پاس آ گیا۔ میں نے ذرا پہلے تعریفوں سے کام لیا تاکہ اسے مجھ پر ذرا برابر شک نہ ہو۔ میں نے دیکھا میری تعریف پر اس کے منہ کے زاویے درست ہو گئے تھے۔ اب وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، یوں تو میرے پاس کئی موکل جنزاد ہیں، تو بتا تو اس قسم کے جنات سے ملنے کا خواہش مند ہے؟ پھر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اسے کہنے لگا، میں کسی جنات سے نہیں بلکہ ایک خوبصورت جنزادی سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ اب کی بار وہ خاموش تھا۔
پھر دبے دبے لہجے میں کہنے لگا، یوں تو میں نے ابھی تک کسی بھی بڑے امیر شخص کے کام سے انکار نہیں کیا، لیکن میرے پاس اس وقت صرف ایک ہی جنزادی ہے، لیکن وہ بہت نافرمان اور بگڑی ہوئی ہے۔ وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانتی، اس لیے بھلا میں اسے کیسے مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ کسی انسان کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ تو میں مذاق اڑانے والے لہجے میں اس عامل بابا سے کہنے لگا کہ آپ کے لیے تو ہر کام بڑا آسان ہے، آپ اتنا سا کام نہیں کر سکتے، بس کسی بھی طرح کر کے میری اس جنزادی سے ملاقات کروا دیں، اس کے بعد ایک نظر میں اسے دیکھوں گا اور آپ پر انعام کی بارش کر دوں گا۔ انعام کا سن کر اس کے چہرے پر لالچ کی جھلک تھی، پھر وہ میری ایک خواہش پوری کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اس شب تو نہیں، لیکن آنے والی تیسری شب کو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، کیونکہ چاند کی پوری روشنی میں گھنے جنگلات کے بیچ وہ جنزادی تمہارے سامنے آ جائے گی، اسے انسانوں کے درمیان ظاہر کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے آستانے سے باہر آ گیا۔ اب جلد از جلد مجھے ایک دوسرا کام سوچنا تھا، مجھے کسی روحانی مولوی کا پتہ لگانا تھا جو میرا کام کر سکے، کیونکہ جیسے ہی وہ جنزادی اپنے آپ کو چنگل سے آزاد کرتی، مجھے اسی وقت اس جنزادی کو اس عامل کی قید سے آزاد کروانا تھا، اور اس کام کے لیے مجھے کسی روحانی مولوی کی مدد کی ضرورت تھی جو میرا یہ کام کر سکتا۔ یوں دن رات میں اپنا کاروبار چھوڑ کر اس جنات کے کام کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ اس نے جو مجھ پر احسان کیا تھا اس کا بدلہ چکایا جا سکے۔ اس دن میں ایک انجان علاقے سے گزر رہا تھا، پھر یاد آیا کہ اسی علاقے میں تو میری بہن کا بھی گھر ہے جو شادی شدہ ہو کر ایک امیر گھر میں گئی تھی۔ ملاقات کرنے میں اس کے گھر گیا، اس نے میری پریشان سی صورت دیکھی تو کہنے لگی، واجد تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ وہ میرے سامنے اکیلی بیٹھی تھی۔ پھر میں نے اسے پوری بات بتا دی کہ کس طرح سے کئی سال گزرنے کے بعد وہ جنات میرے سامنے آیا تھا، کیونکہ اس کی جادوئی مرغی اور اس کی کہانی سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ بات تو واقعی پریشانی والی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، اس پریشانی کا ایک حل ہے میرے پاس۔ پچھلے دنوں میرے گھر کے اوپر بھی حاسدین نے بندش کروا دی تھی، تو پھر میری ساس نے ایک ایسے روحانی عمل سے عمل کروایا تھا جس کی وجہ سے میرے شوہر کا کاروبار دوبارہ سے پہلے کی طرح چلنے لگا۔ اس روحانی عمل کا پتہ بھی میں جانتی ہوں، تم کہو تو تمہیں بھی وہ پتہ بتا دیتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ہر طرف سے مدد ہو رہی ہے۔ اب اس پتے پر میں پہنچ گیا تھا، میں اس کے آستانے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں پر کوئی بھی مرید یا کوئی بھی پہرے دار موجود نہیں تھا۔ اندر آستانے پر بغیر کسی اجازت کے سامنے ہی سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی چہرے والا بزرگ بیٹھا تھا، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے ماشاءاللہ نکلا تھا، بلا شبہ روحانیت ان کے وجود سے ٹپک رہی تھی۔ پھر وہ مہربان لہجے میں کہنے لگے، کیا ہوا بیٹا، کس بات پر پریشان ہو؟ تو میں نے جھجکتے ہوئے کہا، عامل بابا میں ایک بڑی پریشانی میں گرفتار ہوں، آپ کی مدد چاہیے۔ پھر میں نے انہیں جب پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، جس طرح کچھ اچھے انسان ہوتے ہیں اسی طرح کچھ بد فطرت نیت کے مالک بھی انسان ہوتے ہیں، جنہیں کچھ طاقتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی وہ شیطانی عامل ہے جو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنے قبضے میں کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس شب جب وہ جنزادی تمہارے سامنے ظاہر ہوگی، میں ایک ایسا عمل کروں گا جس سے شیطانی عامل بے بس ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرنے لگا اور خوش ہو کر کہا کہ عامل بابا میں آپ کو مالا مال کر دوں گا، بس آپ میرا یہ کام کر دیں، کیونکہ اس جنزات کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں یہاں پر سب مخلوق کی مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، چاہے پھر وہ انسان ہوں یا جنات۔ مجھے کسی بھی دولت سے کوئی لالچ نہیں ہے، یہ خدا کا فیض ہے کہ میں کسی انسان کے کام آ سکوں۔ ان کے اس قدر عاجزی بھرے رویے پر میں بے اختیار انہیں دل سے دعائیں دینے لگا۔ پھر 3 دن بڑی مشکل سے گزرے، آخرکار وہ رات بھی آ گئی۔ میں نے اس دن پہلے سے ہی روحانی عامل بابا کو آگاہ کر دیا تھا کہ آج کی رات انہیں وہیں پر آنا ہوگا جہاں پر وہ شیطانی عامل اس جنزادی کو ظاہر کرے گا۔ کوشش ہوگی کہ دوبارہ پھر سے اسے اپنی قید میں نہ کر سکے۔ دوسری طرف وہ جنات بھی اس دن کے بعد میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ شدت سے اپنی جنزادی ملکہ کی آزادی کا منتظر ہوگا۔ میں نے اس روحانی عامل کی مدد لے کر بہت اچھا کیا تھا۔ اسی طرح سے اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید کبھی بھی جنزادی کو آزاد نہ کر پاتا۔ آخرکار وہ رات بھی آ گئی۔ عامل کی آنکھوں میں مکاری تھی، وہ کہنے لگا، یہ جنزادی بڑی ضدی اور اڑیل ہے، آج تک اس نے میری ایک بات بھی نہیں مانی۔ پچھلے 5 سالوں سے یہ میری قید میں ہے، لیکن جب بھی میں اسے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں یہ فوراً ہی کچھ ایسا کرتی ہے کہ میرے مرید تک مجھے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ مجھے اس شیطانی عامل کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا تھا کہ کس طرح سے وہ اس مظلوم جنزادی کے اوپر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ جنگل میں پھیلا ہوا سناٹا بتا رہا تھا کہ یہاں پر سوائے ہم دونوں انسانوں کے کوئی تیسرا موجود نہیں ہے۔
لیکن کہیں نہ کہیں وہ روحانی عامل بھی چھپ کر میری مدد کے خیال سے یہیں پر موجود ہوگا۔ کہیں اس شیطان کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں کسی کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اچانک ہی گول دائرہ بنا کر وہ بیٹھا کچھ عمل کرنے لگا۔ اپنے ساتھ اس نے ایک ہنڈیا چھپائی ہوئی تھی جس کے اوپر لال کپڑا باندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے عمل کر کے اس ہنڈیا کا منہ کھولا، کوئی ہوا کی طرح تحلیل ہو کر اس ہنڈیا سے باہر آیا تھا۔ ہر طرف سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ چیخیں کسی اور کی نہیں بلکہ اسے جنزادی کی تھیں جو بری طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ شاید کسی درد میں مبتلا تھی۔ تبھی عامل نے اپنے تھیلے میں سے کوئی چیز نکال کر اس کے اوپر پھینکی تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بلا شبہ وہ جنزادی بہت خوبصورت ہوگی، لیکن اس وقت وہ کسی قدر بھیانک صورت لیے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اس وقت لال آنکھیں لیے عامل کے سامنے موجود تھی۔ پھر چلاتے ہوئے کہنے لگی، عامل تیری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، مجھے آزاد کر دے، اسی میں تیری بھلائی ہے، ورنہ میں تیری قید سے نکل کر تیرا وہ حال کروں گی کہ تو اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے گا۔ تبھی ایک روشنی سی چمکی تھی۔ میں نے دیکھا روحانی عامل میرے سامنے موجود تھا۔ شیطانی عامل اسے دیکھ کر بفر گیا۔ اسے کون لے کر یہاں آیا ہے؟ وہ غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگا۔ تو پھر مجھے بولا، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے نوجوان، اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، روحانی بابا نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ وہ بالکل ایسے بیٹھا تھا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ جنزادی کی ہنڈیا وہ دور اٹھا کر پھینک چکا تھا۔ جنزادی حیران تھی کہ آخر اس کی مدد کرنے والا یہ اجنبی انسان کون ہے۔ پھر روحانی بابا اس جنزادی سے کہنے لگا کہ آج سے تم آزاد ہو۔ جس طرح انسانوں کو آزادی سے جینے کا حق ہے، اسی طرح تم بھی واپس اپنے قبیلے لوٹ جانا جہاں جنات تمہارے منتظر ہیں۔ اس نے اشک بار نظروں سے پلٹ کر ہمیں دیکھا تھا اور پھر پلک جھپک میں وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ آج وہ اپنے شوہر جنات کے پاس وہ خود ہی پہنچ جائے گی۔ آخر کو اتنے سالوں بعد اسے آزادی ملی تھی۔ اس سے پہلے کہ روحانی بابا کا اثر اس شیطان کے اوپر سے ختم ہوتا، ہم دونوں واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹ آئے تھے۔ اب ہمیں اس شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جس جنزادی کو آزادی دلوانی تھی وہ آزاد ہو چکی تھی۔ یوں تھوڑے دن ہی گزرے تھے۔ ایک رات کو میں نے اپنے کمرے میں عجیب سی ہلچل محسوس کی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو دو حسین مرد اور عورت میرے کمرے میں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گیا۔ یہ دونوں جوڑی تو انہیں جنات کی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر وہ جنات کہنے لگے کہ ایک میری امانت ابھی بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس امانت کی بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں وہ اسے جادوئی مرغی دینے لگا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کسی بھی انسان کو اپنی مرضی سے دے دینا تاکہ اس کی بھی تمہاری طرح قسمت بدل جائے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہوا تو وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ دوسرے دن میں اپنی کار میں جا رہا تھا جب میری نظر ایک 17 سالہ لڑکے پر پڑی۔ ہاتھ میں ایک تھالی اٹھائے وہ کچھ بیچ رہا تھا۔ میں نے وہ جادوئی مرغی اس شرط پر اس کے حوالے کر دی کہ وہ اس کا راز کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ یوں اپنے دل میں ایک انجانی خوشی محسوس کرنے لگا۔